ہمیشہ میں 3 جملے دہراتا ہوں کہ ایک مومن وہ جس کا عقیدہ عاقلانہ، ایک مومن وہ جس کا عقیدہ عوامانہ، ایک مومن وہ جس کا عقیدہ عارفانہ۔ سوچو تو کس منزل پہ کھڑے ہو، کہ تمہارا عقیدہ عوامانہ ہے، عاقلانہ ہے یا عارفانہ ہے؟ اگر عقیدہ عوامانہ اس کا مطلب تم نے عوام سے لیا، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے تو چل رہا ہے، جیسے لوگ ماتم کر رہے ہیں ویسے تو بھی کر رہا ہے، جیسے لوگ مجلس میں آ رہے ہیں تو بھی آ رہا ہے، جیسے لوگ حسین کا ذکر سن رہے ہیں تو بھی سن رہا ہے۔ لیکن عاقلانہ عقیدہ کب بنے گا؟ جب تم لوگوں کی طرح نہیں سوچو گے، تم ایسے سوچو گے جیسے حبیب نے سوچا تھا۔ وہ سوچ منفرد سوچ ہے۔ مدینے والے حسین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ آج تک ممبر سے ہم نے کوفے والوں پہ لعنت بھیجی، لیکن کبھی مدینے والوں پہ تم نے لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ ارے وہ تو حسین کو دیکھ رہے تھے، ارے حسین ان کے ساتھ تھے، خط لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کہتے تھے حسین ہم تمہیں اپنا حاکم بناتے، تو مدینے پر حکومت کر۔ لیکن اتنی غیرت تو کوفے والوں میں تھی کہ انہوں نے خط تو لکھا، لیکن یہ غیرت مدینے اور مکے والوں میں نہیں تھی۔ حسین حج کو بدل رہے عمرے میں جا رہے ہیں، کسی نے روکا نہیں حسین نہ جانا، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے تھے۔ کوفیوں میں اتنی عقل تھی کہ حسین کو خط لکھا، اسی لیے امام زمانہ بھی جو حکومت قائم کریں گے کوفے میں کریں گے، یعنی اتنی غیرت تھی۔ توابین کا لشکر کوفے سے نکلتا ہے، مختار کی حکومت کوفے پہ قائم ہوتی ہے، اس کا مطلب کوفیوں پہ غیرت تھی، لیکن حالات ایسے تھے جس حالات میں جکڑتے ہوئے انہوں نے حسین کی مدد نہ کی، حالانکہ وہ بھی غلط تھا، لیکن پھر بھی ان میں عقل تھی۔ لیکن مدینے والوں میں عقل نہیں تھی، مدینے والوں کا عقیدہ عوامانہ تھا۔ آج معصوم فرماتے یہی مسئلہ عوام کا ہے۔ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم عوامی سوچ رکھ کے چل رہے ہیں، ہماری مجلسیں عوامی، ہماری سوچ عوامی، ہماری عزاداری عوامی۔ جب تک عقل حاکم نہیں ہوتا تمہارے وجود پر، تب تک تو حسین جیسا قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کر نہیں سکتا۔ دیکھیے 2 مومن ہیں، کربلا میں اتحاد بڑا عجیب ہے۔ امام حسین نے ایک ٹرائنگل بنایا کربلا میں، ایک مثلث بنایا کربلا میں، جس مثلث کے 3 چیزیں تھیں۔ کربلا میں اخلاق نظر آئے گا، کربلا میں احکام نظر آئیں گے، کربلا میں اعتقاد نظر آئے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو کربلا میں، یعنی اخلاق عالی کربلا میں۔ اگر اخلاق کا مظہر کہیں پہ تلاش کرنا ہے، جاؤ کربلا میں۔ بہترین اخلاق کہ دشمن نے حسین کا پانی بند کیا، پر اخلاق حسین یہ ہے کہ ہر کو پانی پلا دیا۔ یہ اخلاق ہے نا، کیونکہ سیاست دنیا میں اور سیاست حسین میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی سیاست جھوٹ کا نام ہے، دنیا کی سیاست فریب کا نام ہے، لیکن حسین علی کا بیٹا جنگ صفین میں مولا کا پانی بند کیا، ورنہ بہت سخت وقت گزرا علی کے لشکر والوں پر، لیکن ایک مرتبہ پھر حملہ کیا، پورے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اب لوگوں نے کہا علی ہم بھی پانی بند کریں گے۔ عمر بن عاص نے کہا معاویہ بس تمہاری خیر نہیں، اب پانی پہ حملہ ہوا، یہ جتنا تیرا لشکر ہے یہ لالچ میں آیا، کوئی بھی جہاد کی نیت لے کر نہیں آیا، جب پانی بند ہوا سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فرمایا میں علی کو جانتا ہوں، علی کسی پہ پانی بند نہیں کرتا، شخصیت علی سے واقف تھا۔ یہی حسین کی شخصیت، یہی اخلاق کربلا میں نظر آتا ہے۔ کیا اخلاق کے عباس علمدار ہے، شدت پیاس ہے کہ فرماتے جب عباس علمدار خیمے میں جاتے ہیں، جب مشک خیمے لٹکے ہوئے تھے تو جب مشک سے قطرہ قطرہ ہو کے پانی زمین پہ گرتا ہے، مٹی کا رنگ بدل گیا تھا، براؤن کلر کا ہو گیا تھا پانی کے گرنے کی وجہ سے، لیکن مشک خالی ہو چکا تھا، مٹی تھوڑی سی گیلی تھی، اس میں نم تھی۔ بچے اتنے پیاسے تھے، اپنی قمیصوں کو اٹھاتے تھے اور اپنا شکم، اپنا وجود اس گیلی مٹی پہ رکھتے تھے کہ تھوڑی سی ان کی پیاس بجھ جائے۔ اب بچوں کا یہ عالم ہے، عباس کا کیا عالم ہوگا؟ اس عالم میں جب پانی عباس لینے جاتے، فرمایا آدھا وجود عباس کا نہر فرات میں اترا ہوا ہے، پیاسا پانی کے اندر ہے، لیکن اخلاق عباس یہ ہے کہ پانی کو منہ تک نہیں لگایا۔ یہ قربانی کا تصور کہاں پہ ملے گا؟ کربلا میں ملتا ہے۔ یہ تھا اخلاق۔ کربلا میں احکام کو دیکھو، امام نے احکام کو چیدہ چیدہ کر کے، ذرہ ذرہ کر کے کربلا میں کھول کے دکھایا۔ فرمایا پیغام دو ابن سعد کو کہ مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ مولا کیا سکینہ سے باتیں کرو گے؟ کیا اپنے جوان بیٹے سے باتیں کرو گے؟ مولا آخری رات ہے، کیا زین العابدین سے کلام کرو گے؟ فرمایا نہیں، 1 رات کی مہلت دو، حسین کو قرآن پڑھنا ہے، حسین کو نماز پڑھنی ہے۔
سوال سوچو اپنی فکر سے، کیا حسین نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا؟ کیا حسین نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی؟ ایک رات کی مہلت مانگ رہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ ارے جو مدینے میں روز قرآن پڑھتا تھا آج قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امام کربلا میں قرآن اور احکام کی اہمیت کو بتانا چاہتے کہ حسین کی نظر میں تلاوت قرآن کیا ہے، حسین کی نظر میں نماز کی اہمیت کیا ہے، اور اسی حسین کا ماننے والا ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے، لیکن دن میں 40 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے، 20 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے۔ آیت اللہ قاضی سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے مقام پہ پہنچے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2 چیزیں، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا نماز تہجد۔ فرمایا ولی بننا ہے 2 چیزوں کو کبھی ترک نہ کرنا، ایک نماز تہجد، نماز واجب تو اولا ہے، نماز تہجد، اور فرمایا قرآن کی تلاوت، ڈیلی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تبلیغ قبلہ آپ کو استخارہ کا علم ہے، آپ قرآن کھولتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سا عمل کیا، کا کثرت سے قرآن پڑھو، جتنا تو اس سے مانوس ہوگا یہ تیرے ساتھ انسیت پیدا کرے گا۔ قرآن آپ کا ہے کیونکہ آپ کے پاس نور ہے، کیونکہ آپ کے پاس تفسیر ہے، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت ہے، کیونکہ آپ کے پاس کربلا ہے، لیکن ہم ہی قرآن سے دور ہے۔ تو حسین ابن علی ایک رات کی مہلت مانگتے، کس کے لیے؟ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی دربار میں سجدہ کرو۔ کہ لشکر یزید کہتا ہے کہ ہمیں حسین کے لشکر سے تلاوت قرآن کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے شہد کے چھتے پر آوازیں دیتی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی تھی، پوری رات حسین تلاوت کر رہے ہیں۔ ارے لب پیاسے ہیں، پیاس کے عالم میں جو قرآن سے اپنی انسیت کو بتا رہا ہے۔ فرمایا نہ قرآن نے کبھی اہل بیت کو چھوڑا، نہ اہل بیت نے کبھی قرآن کو چھوڑا۔ وہاں پر نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا گیا اور کربلا میں حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا، لیکن اتحاد حسین اور قرآن تو دیکھو، سر نیزے پر ہے لیکن پھر بھی حسین نے تلاوت قرآن کو ترک نہ کیا۔ یہ بتایا کہ ہم نور ہیں، یہ کتاب ہے، نور کبھی کتاب سے جدا ہوتا نہیں ہے۔ سب بات پڑھے محمد والے